زرش میری جان، کیا ہوا تھا؟ آپ گھر سے کیوں نکلی تھی؟ میں آج کل آ جاتی میری جان۔ زرتاشا زرش کو اپنے ساتھ لگائے اس سے پیار سے دریافت کر رہی تھی کہ زرش ایک دم پھر سے رونے لگی کہ زرتاشا گھبرا گئی۔ میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زرش نے روتے ہوئے تمام واقعہ بیان کیا اور اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سب سے لال ہو رہی تھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا زبیر اور تائی کے نام پر؟ مگر سب بھلا دیا اور آگے سوچنے لگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی مہربان نہ تو کندھا تھا اور نہ ہی کوئی سر پر سایہ، مگر جینا تو تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرا دوست پلس بھائی آخرکار اپنے بڑھاپے میں جانے سے پہلے اپنی شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو اسی خوشی میں آج عاصم میرے بھائی اپنی سریلی آواز میں گانا سنائیں گے۔ شہریار نے شوخی سے تقریر کی۔ کیوں آپ بھائی کو پیسے دے رہے ہیں گانا سنانے پر، یا آپ ان کی بیوی ہیں جن کے فرمائش پر گانا سنائیں؟ مینا نے آنکھیں مٹکا کر بہت انداز سے کہا، جس پر سب ہنس دیے، جبکہ شہریار کو اپنے دل تیز رفتار سے دوڑتا محسوس ہوا، مگر اس نے ٹپٹ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ کچھ غلط سمجھے۔ شاہ یار، تو کب شادی کر رہا ہے؟ عاصم نے شاہ کو بیچ میں لے کر آنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار کی طرح ٹال گیا اور ماحول کو صحیح کرنے کے لیے گانا شروع کیا۔ تو خواہش تو شہریار کی تھی، مگر یہ خاصی طور پر صرف میری منقوہ کے لیے۔ عاصم نے اپنی سریلی آواز میں گانا گایا۔ عاصم بہت پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زونی شرم سے لال ہو چکی تھی اور مینا ان کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کا معصوم چہرہ اپنی آنکھوں میں سمو رہا ہے۔ اور اس طرح ایک ہنستی مسکراتی شام کا اختتام ہوا، مگر اندر ہی اندر عاصم کو اپنے ماں باپ کی بے خبری سے خوف زدہ تھا۔ اگلی صبح عائشہ بیگم سب سے پہلے زرتاشا اور زرش کے پاس گئی، کیونکہ ان کو ان سے خاص انسیت محسوس ہو رہی تھی، اور بنا ماں باپ کے بچے، وہ بھی جب بیٹیاں ہوں، تو یہ سماج کہاں کا چھوڑتا ہے؟ زرتاشا بچے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ عائشہ بیگم نے کہا۔ جی آنٹی، آئے نا۔ وہ جو زرش کو سوپ پلا رہی تھی، اس کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ ان کے گھر کا کام کا کہہ کر پیسے لے رہی ہے، جبکہ کام کم کر رہی ہے۔ آنٹی بس میں آ رہی تھی اس کو سوپ پلا کر۔ نہیں بچے، تم اس کے پاس ہی رکو، بس وہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی آنٹی۔ بیٹا برا نہ ماننا، مگر میں آپ کے خاندان اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ جی آنٹی۔ زرتاشا کی آبیتی عائشہ بیگم سے۔ میری امی زینب اور ابو سلیم، شادی بڑوں کی مرضی سے ہوئی، مگر ان کے ایک بھائی شاید ناخوش تھے۔ ماما کے دو بھائی تھے، سلمان ماموں کے بارے میں اکثر بات کرتے، مگر وقت کے ساتھ کوئی بات نہ ہوئی۔ زرش کی پیدائش پر امی نے سلمان ماموں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میرے چھوٹے ماموں نے کہا کہ وہ سب مر گئے۔ ماما تب بہت روئی، مگر ماموں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ماما بابا نے کوشش کی، مگر سب نے یہی کہا کہ وہ لوگ اس دنیا میں نہیں، اور آج سے 3 سال پہلے امی اور بابا کا پلین کریش میں انتقال ہو گیا۔ اور پھر تائی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، عائشہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ عائشہ بیگم کے ساتھ لگی تھی، اس کا وجود ہشیوں کی زد میں تھا۔ کچھ دیر رو لینے کے بعد وہ عائشہ بیگم سے الگ ہوئی تو عائشہ بیگم نے اس کا منہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ آنکھیں تو ان کی بھی نم تھی۔ زرتاشا ان کے رویے پر حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اپنوں نے تو دربدر کر دیا اور پرایوں سے اتنا پیار۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتی یا بولتی، عائشہ بیگم بول پڑی، تم میری تاشا ہو، تم میری زینب کی بیٹی ہو، اور نم آنکھوں سے مسکرا کر کچھ حقیقتوں سے واقف کرا گئی، جس پر وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش تھی کہ کوئی اپنا تو ملا۔ رات کے کھانے پر شاہ کے گھر کے ساتھ وہ دونوں بھی موجود تھی اور عاصم بھی۔ اوہ مزہ آ گیا آنٹی، مطلب میری 3 بہنیں آج سے، اور شادی پر تو اور بھی مزہ آئے گا۔ عاصم جوش و خروش سے لگا تھا۔ ابھی عاصم کی بات منہ میں تھی کہ زرش بول پڑی، آپ وہ اچھے والے بھائی ہیں نا؟ زرش نے دیکھ کر شاہ سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ میں سمجھا مجھے کہہ رہی ہو، عاصم نے ہنستے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ آپ اگر زبیر بھائی جیسے ہیں تو بہت بڑے ہیں، کیونکہ وہ آپ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتی، زرتاشا نے اسے دپٹ دیا اور بہت مشکل سے مسکرائی، اور اب موضوع تبدیل ہو گیا۔ تائی شادی میں وقت کم رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل امی کی طرف چلیں۔ عاصم نے بات کا آغاز کیا، جو سن کر مینا کا حلق تک کڑوا ہو گیا، جبکہ شاہ نے مجبوراً ہی صحیح جانے کی حامی بھر لی۔ مینا اٹھ کے جانے لگی کہ عاصم بول پڑا،
گڑیا تم بھی چلو۔ میں اور میرا خاندان ان کے لیے اس دن ہی مر گئے تھے جب بابا چلے گئے تھے۔ بھائی آپ اور شاہ بھائی کافی ہیں میرے لیے۔ یہ کہہ کر مینا کمرے کی طرف چل دی اور سلمیٰ بیگم کے گھر کل جانے کا ارادہ تھا سب کا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ عائشہ بیگم خوش اخلاقی سے سلمیٰ بیگم سے ملی، مگر ہر بار کی طرح سلمیٰ بیگم کا منہ بن گیا۔ اس سے پہلے کچھ بولتی عاصم کو دیکھ کر چیخ اٹھی، اللہ میرا بچہ آیا ہے، میں تو مرتے مرتے چیخ اٹھی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ عاصم کو گلے لگاتی، عاصم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم یہاں ضروری کام سے آئے ہیں امی۔ تائی امی بات شروع کریں۔ سلمیٰ دیکھو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے عاصم کی کچھ مہینے تک شادی رکھ دی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم عائشہ؟ نکل جاؤ میرے گھر سے جادوگرنی، میرے بچے کو قابو کر لیا تم نے۔ عائشہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عاصم اور شاہ کا سب سے برا حال تھا کہ شاہ گھر آیا۔ خبردار جو ایک لفظ بھی آپ اور بولی، آپ کو ہر بار معاف کر کے ہم آج پھر یہاں آئے ہیں، بس اب اور نہیں۔ عاصم میرا بھائی ہے، اس کی خوشی کے لیے یہاں آیا ہوں صرف، مگر یہ آخری دفعہ ہے۔ شاہ عائشہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ عاصم نے دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ آپ لوگوں کو شادی کا کارڈ مل جائے گا۔ مجھے دکھ ہے کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں، مگر شکر ہے کہ میں اپنے ماں باپ پر نہیں گیا۔ امید تھی کہ کیا پتہ میری دوری نے آپ لوگوں کو سنوار دیا ہو، مگر میں غلط تھا۔ اب میں چلتا ہوں، اگر میری خوشی کا احساس ہو تو خاموشی سے شادی میں شرکت کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ شہریار ابھی آفس سے گھر میں داخل ہوا تھا کہ اس کو نوکروں کی چہل پہل کچھ زیادہ محسوس ہوئی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ڈائننگ میں داخل ہوا، مگر وہاں نوید صاحب کو دیکھ کر چیخ اٹھا، بابا آپ! اور ادھر ادھر دیکھے بغیر ان کے گلے لگ گیا تو وہ مسکرا اٹھے، میرا بچہ فارغ ہو گیا؟ بابا آپ یہ چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کب آئے اور کیسے؟ مجھے بتا دیتے تو میں بتا دیتا تو تمہاری یہ خوشی کیسے دیکھتا۔ نوید صاحب نے پیار بھری نظروں سے اپنے گبرو جوان بیٹے کو دیکھا۔ اور ڈرائیور میرے فرینڈ کے ساتھ زیادہ فری نہ ہو، سب سے پہلے مجھے ملے تھے، مینا نے پیچھے سے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو نوید صاحب مسکرا دیے۔ مینا کو شاہ نے صبح ہی بتایا تھا کہ شہریار نوید صاحب کا بیٹا ہے۔ چلو چلو لڑکی، باپ اپنا اپنا۔ ابھی شہریار نے اتنا ہی بولا تھا کہ اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط بول گیا ہے۔ اس نے مینا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ انکل میں اب چلتی ہوں، پیپرز ہیں، ایک ہفتے بعد میں ملوں گی آپ سے۔ آنسو چھپاتی باہر نکل گئی، جبکہ شہریار اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ شاہ گھر میں داخل ہوا تو معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ کچن سے کچھ آوازیں سنائی دی تو کچن کی طرف چل دیا، مگر وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر قدم دروازے سے باہر ہی رک گئے۔ آپ! سرتاشا نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، جبکہ اصلیت سے واقف تھی اور شاہ ابھی تک سچائی کی تلاش میں تھا۔ وہ امی اور مینا کہیں نظر نہیں آ رہی؟ جی وہ آنٹی کمرے میں ہیں اور مینا سو گئی ہے۔ وہ بلا وجہ شاہ کے سامنے گھبرائی جا رہی تھی، جبکہ شاہ کو اس کے حال پر ہنسی آئی، مگر وہ اپنے آپ کو ڈپٹ گیا کیونکہ وہ اپنے آپ پر اختیار رکھتا تھا۔ امی آج آپ اتنا جلدی کمرے میں آ گئی، میرا انتظار بھی نہیں کیا؟ شاہ نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے ساتھ شکوہ بھی، بیٹا بس بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں۔ شاہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کو لٹک رہی تھی۔ عائشہ بیگم اس کے بال میں ہاتھ پھیر رہی تھی کہ کسی خیال سے اسے پکار اٹھی، شاہ میری جان۔ جی اماں۔ شاہ میں چاہتی ہوں کہ اب تم شادی کر لو، مگر امی میں نہیں کر سکتا، آپ ساری حقیقت سے واقف ہیں، میں ان لوگوں کو ڈھونڈوں گا، میں کسی کی بھی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ میں اس موضوع پر اب کوئی بات نہ سنوں اور آپ بس عاصم کی شادی کی تیاری کریں۔ اگر میں اپنی قسم دوں تب بھی نہیں کرے گا، چاہے ماں مر جائے۔ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں ہیں۔ عائشہ بیگم آج اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ اس کے اندر کا لاوا پھٹ جائے، مگر وہ بھی شاہ زر تھا۔ شاہ پلٹا تو اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ جو بھی ماں، وقت آنے پر سامنے آ جائے گا، میں ڈھونڈ لوں گا، صرف عاصم کی شادی تک کا وقت ہے، ڈھونڈ لو، یعنی صرف 2 ہفتے۔ شاہ نے سنتے ہی غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر چل دیا۔ مینا اور زونی پیپر زور و شور سے دے رہی تھی اور آج ان کا آخری پیپر تھا۔ اف شکر ہے پیپر ختم ہوئے، مینا نے زونی سے کہا۔ یار قسم سے میں نے تو اپنی نیند پوری کرنی ہے۔ او میڈم آپ کی شادی ہے، حوصلہ، آج تو شاپنگ پر جانا ہے، ابھی گھر جا کر ستاشا کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ یار مینا پلیز کچھ رحم کر، کیوں چاہتی ہے کہ میں اپنی شادی پر سوتی رہ جاؤں؟
زونی کی بات پر منا کھلکھلا کر ہنس دی۔ فکر نہ کرو عاصم بھائی، تمہیں سوتے ہوئے بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ اور اس طرح باتیں کرتے دوران وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی بس شکر ہے ہم فارغ ہو گئے۔ منا نے گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی عائشہ بیگم کے گلے لگ گئی، اس بات سے بے خبر کہ سب اس کی اس حرکت پر مسکرا رہے ہیں۔ منا میری جان، کب بڑی ہوگی تم؟ عائشہ بیگم نے اسے دور کرتے ہوئے کہا اور زونی سے ملی۔ آنٹی، جب اس کے بچے ہوں گے تب بڑی ہوگی، زونی نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ تو منا نے اس کو منہ چڑھایا، میں تب بھی نہیں ہوں گی۔ اس بات پر شہریار نے بے اختیار کہکا لگایا تو منا نے حیرانگی سے دوسری طرف دیکھا جہاں نوید صاحب اور شہریار بیٹھے تھے اور زرتاشا انہیں جوس سرو کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر منا کو شرمندگی ہوئی مگر جلدی سے سنبھل گئی۔ فرینڈ آپ کب آئے؟ اس کی بات پر ایک بار پھر سب مسکرا دیے تو نوید صاحب نے اس کے اور زونی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بس تم سب سے ملنے آ گیا، کیوں نہیں آ سکتا؟ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اچھا مما، بھائی کہاں ہے؟ ہم سب نے آج شاپنگ پر جانا تھا، بھائی پھر غائب ہے۔ وہ کسی ضروری کام سے گیا ہے بیٹا۔ ایسا کرو آپ سب شہریار کے ساتھ چلے جاؤ۔ ان کی بات پر منا نے منہ بنایا اور خاموشی کے ساتھ تینوں کے ساتھ باہر کی طرف چل دی اور زرش بھی ان کے ساتھ تھی۔ بھی خیریت ہے؟ آپ نے مجھے بلایا ہے اور آپ کچھ پریشان بھی ہیں۔ بھائی میں چاہتی ہوں کہ شاہ شادی کر لے۔ کیا بھابھی، آپ جانتی تو ہیں پھر بھی، نوید صاحب نے حیرت سے کہا۔ بھائی، آپ کو زرتاشا کیسی لگتی ہے؟ عائشہ بیگم نے ان سے الٹا سوال کیا۔ بہت پیاری بچی ہے بھابھی، مگر بھائی زرتاشا اپنی زینب کی بیٹی ہے، مگر زینب اور سلیم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور عائشہ بیگم نے انہیں تمام واقعہ سنایا۔ بھابھی ہمیں شاہ سے بات کرنی ہوگی، نوید صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ بھائی ابھی بس ہم اس کا نکاح کر دیتے ہیں، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ سب شاپنگ سے واپس آئے تو نوید صاحب نے شہریار اور عاصم کو بلایا اور ان سے کچھ بات کی جس پر وہ دونوں بھی خوش تھے اور نوید صاحب مطمئن۔ آج زونی عاصم کا اوپٹن تھا اور سب لڑکیاں پیلے جوڑے میں ملبوس تھی اور مرد سب سفید شلوار قمیض پر پیلے دوپٹے لیے ہوئے تھے۔ فنکشن شاہ پیلس میں تھا۔ فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ منا جلدی تھال لے کر آؤ، کہاں رہ گئی ہو؟ ہانیہ، زونی کی کزن نے منا کو آواز لگائی اور خود باہر چلی گئی۔ منا دوڑتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی، ایک ہاتھ سے تھال تھامے اور دوسرے سے شرارے کو کہ کسی سخت وجود سے ٹکراؤ ہوا اور وہ اس تصادم کے لیے تیار نہ تھی جس پر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کو لگا کہ آج وہ گئی۔ اس نے آنکھوں کو زور سے میچ لیا۔ جب نہ گری تو احساس ہوا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام رکھا ہے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ اس کی سانس کی رفتار بڑھانے کو کافی تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، شہریار تھا۔ اس سے پہلے ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، شاہ کی آواز پر دونوں کو ہوش آیا جو منا کو بار بار آوازیں دے رہا تھا۔ منا فوراً اس کے بازوں کے آثار سے جدا ہوئی جبکہ شہریار کا دل چاہا کہ کاش وقت یہیں تھم جائے، مگر افسوس وقت گزر گیا، وہ سر جھٹکتا باہر نکل گیا۔ ابھی شہریار نے قدم گارڈن میں رکھا تو پاس کھڑی لڑکیوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی جو اس کی طرف اشارہ کر کے ہنس رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ اتنے میں وہ اسٹیج تک جا پہنچا تو شاہ اور عاصم نے اس کو دیکھ کر ایک ساتھ کہکا لگایا۔ شہری ہو، اوپٹن میرا ہے اور رنگا ہوا تو ہے، لگتا ہے تجھے شادی کا بڑا شوق ہو رہا ہے، عاصم نے شوق لہجے میں کہا۔ شہریار کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو شاہ نے اس کے منہ پر لگے ہوئے اوپٹن کی طرف توجہ دلائی۔ منا جو اوپر آ رہی تھی تھوڑا شرمندہ ہوئی۔ ہاں بھائی جان، میں نہ چاہتا ہوں کہ آپ کا اوپٹن سب سے بہترین ہو، وہ پیار سے کہتا۔ عاصم کو اوپٹن لگا کر اس کے کان میں کچھ کہا جس پر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ منا جو زونی کے پاس بیٹھی تھی زرش کی کسی بات پر مسکرائی کہ زونی نے اسے زور سے تھپڑ سے نوازا جس پر وہ چیخ اٹھی۔ مینا نے خوفناک نظروں سے زونی کی طرف دیکھا تو زونی نے اپنے اوپٹن سے بڑے ہاتھ مینا کے منہ پر مل دیے جس پر وہ چیخ اٹھی جبکہ پاس کھڑے سب مسکرا اٹھے۔ ابھی شاہ اسٹیج پر کھڑا مینا اور زونی کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ یہ دونوں بہنیں اسے بہت عزیز تھیں کہ اس کی نظر بھٹک کر پاس کھڑی زرتاشا پر پڑی جو شاید آج بہت دنوں بعد مسکرائی اور نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی شاہ کی نظر اس پر سے ہٹتی کہ شہریار اور عاصم نے شاہ پر اوپٹن کا حملہ کر دیا جس پر پہلے وہ گھبرا گیا اور جب سمجھ آئی تو غصے سے ان کی طرف مڑا تو دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے، جس کے بعد شہریار اور عاصم آگے آگے اور شاہ پیچھے جبکہ سب بڑے ان کی خوشیوں کی دعا کرتے رہے۔
آزونی اور عاصم کی مہندی تھی اور کمبائن فنکشن تھا۔ فنکشن مارکی میں تھا، سب قیامت ڈھا رہے تھے۔ عاصم نے سفید رنگ کی شلوار قمیض کے ساتھ براؤن رنگ کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ بلا شبہ وہ شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا اور چہرے پر چری سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے مقابلے میں زونی بھی کم نہیں لگ رہی تھی، پیلے لہنگے کے ساتھ سبز چولی میں سب کا توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور عاصم کی شوق نظروں اور باتوں کی وجہ سے شرمگین مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے ہی دھیان میں تھا، کوئی دلہا دلہن سے جل رہے تھے تو کوئی خوش ہو رہے تھے۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی، سب مہندی لگا رہے تھے، مگر وہ پریشان سا اپنی متاع جان کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا کہ ایک دم سے اسٹیج سے شور اٹھا کہ منا کہاں ہے۔ عاصم تو باقاعدہ راگ الاپ رہا تھا کہ میری بہن کو لاؤ۔ اتنے میں شہریار کی نظر انٹرسٹ پر پڑی تو وہاں بیٹھی فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی اور خود بھی آف وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ نیلی واسکٹ جس کے بازوں کو اوپر کیے کئی لڑکیوں کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ اتنے میں جب شاہ نے منا کو بلایا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے پاس سے گزری تو وہ اس کا دنیا کا حسین منظر لگا کہ عاصم کی پکار پر ہوش میں آیا اور اسٹیج کی طرف چل دیا۔ ابھی فنکشن جاری تھا کہ کھانے کے بعد ڈانس کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا، سب نے کپل ڈانس کی فرمائش ڈال دی۔ عاصم کے گھر والے موجود تھے، مگر حسد ابھی بھی انتہا پر تھی، پر بیٹے کی خوشی کے آگے خاموش تھے۔ سب کی فرمائش پر عاصم زونی کو اسٹیج پر لے آیا اور ہلکا ہلکا میوزک بجنا شروع ہوا۔ وہ دونوں ڈانس کے سٹائل میں کھڑے ہوئے کہ سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ عاصم گانے کے بولوں کے ساتھ ساتھ گا رہا تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ سب کی نگاہیں انہی پر تھی کہ عاصم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہولے سے ہنس دی۔ عاصم کے لیے یہ دنیا کا بہترین منظر تھا۔ جیسے ہی ڈانس ختم ہوا سب نے ہوٹنگ شروع کر دی اور اسی طرح فنکشن ہولے ہولے اختتام پذیر ہوا۔ زونی اور عاصم کی آج بارات کی تقریب تھی۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ رنگا رنگ تقریب میں ساری لڑکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ محفل کی رونق کو اسٹیج پر لایا گیا، سب کی نظریں زونی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ زونی مہرون رنگ کے لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ عاصم تو زونی کو دیکھتے ہی پلک جھپکنا ہی بھول گیا تھا، بے شک وہ خود کسی سلطنت کے بادشاہ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسی دوران جب شہریار منا کو اپنی نظروں میں قید کیے ہوا تھا، پیچھے سے نویز صاحب نے اسے بلایا، لیکن وہ تو جیسے دنیا سے بے خبر اسی کو گھور رہا تھا۔ اتنے میں نویز صاحب اس کے پاس آئے اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا اٹھے۔ ہاں برخوردار، تو پھر بات کروں؟ نویز صاحب نے شہریار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ہوش میں آیا اور باپ کو دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا اور وہاں سے راہ فرار ڈھونڈنے لگا۔ نویز صاحب آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیتے مسکرا دیے، اور اس طرح کچھ رسموں کے بعد وہ وقت آ گیا جب سب کی آنکھیں نم تھیں، اور اس طرح زونی اپنے گھر سے عاصم کے گھر کو چل دی۔ عاصم اور زونی کا ولیمہ پرجوش طریقے سے چل رہا تھا۔ زونی آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی اور کل کی نسبت زیادہ نکھری ہوئی تھی۔ عاصم اور شہریار نے اپنا پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور عائشہ بیگم کو شاہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے نہ جانے شاہ سے کیا کہا، شاہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کتنے میں نویز صاحب اسٹیج پر پہنچ گئے اور کچھ ہی لمحات بعد شاہ اور زرتاشا کے نکاح کی خبر سنا دی گئی۔ شاہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ جس کو اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہے آج اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے برعکس زرتاشا خوش تھی، لیکن اس بات سے انجان تھی کہ آگے اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر چند لمحے بعد زرتاشا سلیم سے زرتاشا شاہ بن گئی۔ ماں باپ کی کمی آج اور بھی زیادہ محسوس ہوئی، مگر بلا شبہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد فنکشن دوبارہ زور و شور سے شروع ہو گیا، مگر نکاح کے بعد شاہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ شاہ نکاح کے بعد وہاں رکا نہیں اور پوری رات سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ آج اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ جب سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی، اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے تمام سوچوں کو اپنے آپ تک محدود رکھتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ شاہ گھر میں داخل ہوا تو سب اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کو سگریٹ پینے کی کوئی خاص عادت نہ تھی، مگر وہ اس وقت ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد صوفے پر بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔
کہ سگریٹ کے دھوئیں میں ایک دم ایک عکس نمودار ہوا جس میں سلمان صاحب ایک 3 سال کی بچی کو 6 سال کے شاہ کی گود میں بٹھا رہے تھے۔ اس کو وہ وقت یاد آیا، بابا یہ میری پرنسس ہے؟ وہ معصوم سا بچہ سوال کر رہا تھا۔ اس سوال پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بالکل، یہ زری پرنسس آپ کی ہے، مگر ابھی یہ ہمارے ساتھ رہے گی، بعد میں جب بڑی ہوگی تو آپ لے جانا۔ شاہ کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا، مگر وہ بے پرواہ تھا۔ اب وہ آنکھیں بندے بڑبڑا رہا تھا، زری کہاں ہو؟ پلیز ایک بار واپس آ جاؤ۔ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں آج ابھی اسی جگہ پر ہوں جہاں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بڑبڑا رہا تھا اور یوں رات گزر ہی گئی۔ زندگی کو سگریٹ کے دھوئیں میں پھونک کر میں ہر بار اپنے غم کا مذاق اڑاتا ہوں۔ صبح سب کھانے کی میز پر موجود تھے، عاصم اور زونی بھی۔ عاصم کا فلیٹ شاہ کے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ عائشہ بیگم نے انہیں یہاں رکنے کا کہا کہ اب وہ یہاں رہیں، مگر وہ نہ مانا، مگر زیادہ وقت یہاں ہی ہوتا۔ وہ سب باتوں میں مصروف اور ناشتہ کر رہے تھے کہ زرتاشا نے عائشہ بیگم کو متوجہ کیا۔ امی وہ شاہ ابھی تک نہیں آئے، وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہیں سوئے۔ عائشہ بیگم یہ سن کر مسکرائی۔ ابھی کچھ بولتی شاہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ لو آ گیا تمہارا مزاجی خدا۔ یہ سن کر وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی اور شرم سے لال بھی۔ جو بھی ہوا وہ اب اس کی ساس ہے۔ السلام علیکم۔ شاہ نے مشترکہ سلام کیا اور عاصم کے گلے ملا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھیں، جو کسی کی بھی نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ عائشہ بیگم تو اس کے اس حال کو دیکھ کر گھبرا گئی، مگر ان سے پہلے منا بول پڑی، بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا اور منا اور زونی جو ساتھ ساتھ بیٹھے تھے دونوں کے سر پر پیار کیا اور باہر کی طرف جانے لگا کہ عاصم کی آواز سن کر رک گیا۔ او ہیرو کہاں چل دیے؟ عائشہ بیگم بھی ساتھ ہی بولی۔ شاہ میری جان ناشتہ تو کر جاؤ، میری کچھ ضروری میٹنگ ہے اس لیے آفس جا رہا ہوں، اگر رات کو لیٹ ہو گیا تو میرا انتظار مت کریے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا باہر کی طرف جا رہا تھا کہ ایک دم رکا اور پھر بولا، عاصم میاں آپ 2 ہفتوں کی چھٹیوں پر ہیں تو آفس آنے کا مت سوچیے گا، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وقت کا کام ہے گزرنا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور شاہ نے گھر میں کم سے کم رہتا تھا۔ آج شاہ کام کے سلسلے سے لاہور گیا ہوا تھا اور عائشہ بیگم زرتاشا اور زرش کے ساتھ عاصم اور زونی کے گھر گئے تھے۔ مینا کل والی چچا چچی کی ملاقات کی وجہ سے کچھ ذہنی انتشار میں مبتلا تھی، اس لیے بیمار کا بہانہ کر کے گھر رک گئی۔ عاصم نے سب کا اچھے سے استقبال کیا۔ شہریار بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی نظریں منا کو ڈھونڈ رہی تھی کہ زونی کے سوال نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ آنٹی منا نہیں آئی، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا اس کی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک بیٹا، اس لیے وہ گھر ہی رک گئی۔ وہ کل تو ٹھیک تھی، زیادہ ٹینشن والی تو کوئی بات نہیں نا تائی؟ عاصم نے استفاد کیا۔ نہیں وہ ریسٹ کرے گی بھائی تو ٹھیک ہو جائے گی، زرتاشا نے جواب دیا، کیونکہ کل کی دعوت کے بعد وہ منا کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ چکی تھی۔ اسے لے کر اسے کچھ وقت دیا، وہ سب مطمئن ہو گئے، مگر ایک تھا جو یہ باتیں سن کر بے چین ہو گیا۔ منا سونے کے لیے لیٹی تو اسے چچی کی باتیں اپنے ارد گرد سنائی دی۔ یہ تو ہے ہی بد کردار، منحوس بات کو کھا گئی، میرے بچے کو بھائی بنا کر اس کے ساتھ اپنا نام تصور کرتی رہی۔ وہ ایک دم چیخ اٹھی، نہیں یہ سب جھوٹ ہے، وہ میرے بھائی ہے۔ وہ ایک دم سے چیخنے لگی، مگر گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے شاہ کو فون کیا مگر نمبر بزی تھا۔ وہ 10 سال کی عمر سے ہر بات شاہ سے شیئر کرتی آئی تھی۔ وہ ایک دم سے سر جھٹکی نیند کی دوا لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی جو وہ اب بہت کم لیتی تھی۔ وہ ابھی سوئی تھی کہ اس کا ذہن 10 سال کی بچی کے پاس چلا گیا۔ امی ابو کو کہیں نہ اٹھ جائیں پلیز، امی ابو ہمیں کیوں چھوڑ گئے؟ امی پلیز آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ابو بھی نہیں ہیں۔ تو ہے ہی منحوس، مار دیا باپ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی، دادا دادی کو کھا گئی۔ دفع ہو جاؤ، نکلو میرے گھر سے، نکل جاؤ۔ بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کمرے میں چچی نے بھی امی کو رکھ لیا۔ چچی مجھے مت ماریں پلیز، میں سب کام کروں گی۔ ابھی اور وہ اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ وہ چیختے ہوئے اٹھی تو پاس پڑا فون بج اٹھا۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا۔ اس نے چٹ سے فون اٹھایا تو شاہ کی کال تھی۔
گڑیا کیا ہوا آپ کو؟ ابھی اس کی بات منہ میں تھی کہ مینا کی رونے کی آواز نے چونکا دیا۔ کیا ہوا گڑیا؟ بھائی مجھے بچا لیں بھائی، بھائی ابا میری وجہ سے چھوڑ گئے بھائی، مینا تیز انداز میں چیخ رہی تھی۔ شاہزر کو کچھ سمجھ نہ آیا، اتنے میں کال کٹ گئی۔ مینا کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکی تھی، مگر اس کا کسی بھی یاد سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سک رہی تھی۔ سب کچھ گپوں میں مصروف تھے کہ ایک دم سے شہریار کا فون بجا۔ شاہ کا فون۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹھائی تو ایک دم سے شاہ کی آواز ابھری۔ عاصم کہاں ہے شہری؟ وہ میرے پاس ہے، آپ بولیں فون سپیکر پر ہے۔ یکدم شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ عاصم، منہا، منہا کہاں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے، اس کے پاس جاؤ، میں بھی ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں، تم پلیز جلدی جاؤ۔ شہریار اور کچھ سنے بغیر فوراً شاہ کے گھر کی طرف نکلا۔ 5 منٹ کا راستہ 2 منٹ میں طے کیا، مگر اس نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ہر چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے مینا کو آواز دی مگر جواب نہ آیا۔ ہر شے زمین پر بکھری ہوئی تھی، جگہ جگہ کانچ ٹوٹا ہوا تھا۔ شہریار کو صوفے کے پاس آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا تو وہ فوراً صوفے کے پاس گیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ شہریار کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ منہا، منہا آپ ٹھیک ہیں؟ مینا نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ آنسوں سے مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا اور رونے کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ مینا آپ ٹھیک ہے نا؟ ابھی وہ کچھ اور بھی بولتا، مینا تیزی انداز میں چیخنے لگی۔ میں بد کردار نہیں، وہ میرے بھائی، بابا میری وجہ سے، میں بہت بری، مجھے مت ماریں، بے ربط جملے بول رہی تھی۔ شہریار کو اس سے خوف آیا۔ مینا ہوش کرو بھائی، مجھے بھائی کے پاس، وہ کہتے کہتے اس کی باہوں میں جھول اٹھی۔ منہا، عائشہ بیگم اور باقی سب گھر والے پہنچے تو مینا کو بے ہوش دیکھ کر چیخ اٹھے اور فوراً ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال کے ہال میں عاصم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ عائشہ بیگم مسلسل رو رہی تھی، جنہیں سرتاشا نے بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ شہریار دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، صرف منہا کے بے ربط جملے اس کے ارد گرد گردش کر رہے تھے۔ شاہ جیسے ہی ماں کے پاس پہنچا وہ بیٹے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہ میری بچی آج ایک بار پھر ٹوٹ گئی شاہ، اس کو اب کون سنبھالے گا؟ بس امی، منہا کو پہلے بھی میں نے سنبھالا تھا، اب بھی میں سنبھالوں گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے۔ سرتاشا آپ امی کو سنبھالیں۔ شاہ کی خود سب سے آنکھیں لال ہو رہی تھی، کون اپنی جان سے عزیز بہن کو اس حال میں دیکھ سکتا ہے؟ اتنے میں ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ ابھی اس کا علاج چل رہا ہے، بس آپ دعا کریں، باقی زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ کیا بول رہی ہیں ڈاکٹر؟ میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ نوید صاحب جو ابھی آئے تھے یہ سن کر غصے سے بولے۔ آپ سب دعا کریں۔ ڈاکٹر تسلی دیکھ کر چل پڑا، جبکہ شاہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ مینا اس حال میں پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے ہونے کو تھے۔ عاصم عائشہ بیگم اور سرتاشا کو لے گیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ نوید صاحب شہریار کے جذبات سے واقف تھے اور شاہزر سے اس بارے میں بات کر چکے تھے۔ شاہ خوش تھا مگر ابھی کچھ وقت مانگا تھا، مگر مینا کو اس حال میں دیکھ کر شاہ اپنی بہن کے لیے فیصلہ کر چکا تھا۔ شہریار دیوار سے سر ٹکائے ابھی تک ویسے ہی کھڑا تھا کہ شاہ کے اشارے کرنے پر نوید صاحب اس کے پاس گئے۔ شہری میری جان، مینا ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ ڈیڈ، اس کے پکارنے میں اذیت تھی جس نے شاہ کو چونکا دیا۔ شہریار تم انکل کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مینا اس حال میں کیسی پہنچی؟ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کیا کہا؟ شاہ دیکھو، شہریار نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھنے کی کوشش کی تو شاہ اس کی بات کاٹ دی۔ شہری مجھے پتہ ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے یہ سن کر دکھ ہوگا، مگر میں سہ لوں گا، مگر جو وجود اندر لیٹا ہے نہ وہ برداشت کر سکتا۔ دوسری بات، انکل مجھ سے بات کر چکے ہیں، پلیز مجھے سچ بتا دو وہاں کیا ہوا تھا۔ شہریار نے اس مینا کے بے ہوش ہونے سے پہلے کی ساری بات بتا دی۔ شاہ مجھے لگتا ہے تمہارے چچی کے گھر دعوت پر کچھ ہوا تھا۔ یہ سن کر نوید صاحب اور شاہ چونکے۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ نے جانے سے پہلے جس دعوت پر مجھے ساتھ جانے کو کہا تھا وہ آپ کی چچی ہی کی طرف تھی۔ وٹ؟ وہ اچھل پڑا۔ اوہ شٹ، یہ کیا ہو گیا؟ انکل آج مینا پھر اس حال میں ان کی وجہ سے، شاہ نے پریشانی سے کہا۔ مجھے کوئی کچھ بتائے گا؟ شہریار نے کہا۔
اس سے پہلے وہ اس کو کچھ بتاتے ڈاکٹر آ گیا۔ میں بعد میں تمہیں سب بتا دوں گا، نوید صاحب نے کہا اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے، جس کے الفاظ وہاں موجود سن کر سب کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ دیکھیے، پیشنٹ کی کنڈیشن اب سٹیبل ہے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ نوید صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی جب بہت چھوٹی تھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ذہنی اذیت سے دور رکھیں، ساتھ ہی ان کی ایج بہت کم ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر ہسپتال نہ لاتے تو ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی ہارٹ بیٹ بہت کم حد تک چل رہی ہے۔ اب تو ان کی کنڈیشن سٹیبل ہے، بس آپ ان کا دھیان رکھیں اور کچھ دیر میں ہم روم میں شفٹ کریں گے تو آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ منہا خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی جب زونی اور عائشہ بیگم کمرے میں گئی۔ منہا، میری بچی۔ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، اس نے مسکرا کر کہا۔ 2 دن میں کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ کوئی ہمارا خیال ہے کہ نہیں؟ زیادہ طبیعت خراب تھی پہلے سے تو ہمیں بتا دیتی، زونی نے روتے ہوئے کہا۔ اتنے میں عاصم کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ اس کو بھی سب بتا چکا تھا، بس گھر کی عورتیں اس بات سے بے خبر تھیں۔ انہیں شاہ نے بس بتا دیا کہ بخار کی وجہ سے ہوا ہے۔ عاصم نے منہا کے سر پر پیار کیا۔ کیسی ہے گڑیا میری؟ یہ سن کر منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے؟ بھائی میں ٹھیک ہوں، بس آپ کی بیگم مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس طرح سب مل کر چلے گئے سوائے شاہزر اور شہریار کے۔ منہا کے کمرے سے سب جا رہے تھے جب منہا نے عاصم کو آواز دی، بھائی، شاہ بھائی کہاں ہے؟ گڑیا، وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، ابھی آ جائے گا، تم آرام کرو، وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مگر منہا شاہ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اس نے ابھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔